نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالی کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا او اعتمر یا عمرہ کیا فلا جناح علیہ پس کوئی حرج نہیں ہے اس پر ان یطوف بہما یہ کہ چکر لگائے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا اور جس نے دل کھول کر نیکی کی فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے یا بنی اسرائیل والے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کے الفاظ آئے تھے کہ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کے افعال کی تعلیم فرما۔ اس آیت میں حج عمرہ کے متعلق ایک حکم وارد ہوا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ تشریف لائیں، پھر واپس تشریف لے گئیں، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اللہ تعالی نے یہ حکم فرما دیا ان کی یاد ہر زمانے میں حاجی اور معتمر احباب پوری کرتے رہے۔ جب اسلام آیا تو بعض لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ پر تو مورتیاں ہوتی تھیں، بت رکھے ہوتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ جاہلیت کی کوئی رسم ہو، کوئی گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو رد کیا اور فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر کا لفظ استعمال ہوا۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہے اور شعیرتن کے معنی ہے علامت اور نشانی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ میں پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے، دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تیسرے نمبر پر کعبۃ اللہ ہے، چوتھے نمبر پر نماز ہے۔ یہ اسلام کی بڑی نشانیاں ہیں، اور صفا مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ایک۔ 17ویں پارے میں سورہ حج کے اندر قربانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ کہا گیا کہ حاجی لوگ جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں احرام کے بعد ان جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حاجی کا جانور ہے۔ اگر حاجی کسی ضرورت کے لیے آگے پیچھے ہو جاتا تو لوگ اس کے جانور کی توہین نہیں کرتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ جانور حاجی کا ہے اور شعائر اللہ میں سے ہے۔ صفا اور مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور اب حکومت نے ان کو تراش کر برابر کر دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جو عمرہ تو کرتے تھے مگر صفا مروہ کی سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، یہاں سعی نہیں کرتے تھے، یعنی صفا سے مروہ آنے جانے کو، تیز دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ احباب کے ذہن میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی، ان الصفا بے شک صفا کی پہاڑی، والمروہ اور مروہ کی پہاڑی، من شعائر اللہ
یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے علامتیں مقرر فرمائی ہیں، یعنی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ یہاں پر ایک لفظ جناح استعمال ہوا ہے، اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعی کرنا بس مباح ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں سوال ہی ایسا ہوا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ سوال یہ ہوا تھا یہ کوئی گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا گناہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سعی کرنا واجب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سعی کرنا فرض ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سعی نہیں کرے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک بکری قربان کرنا لازم ہوگا۔ تو مسئلہ مسلمانوں کے لیے بھی واضح ہو گیا۔ اگر کوئی کسی مغالطے میں تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ حج کے لفظی معنی ہے قصد اور ارادہ، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں خاص حالت، خاص مہینوں اور خاص دنوں میں ارادہ کرنا اور خاص جگہ کا ارادہ کرنا۔ خاص حالت کا مطلب ہے احرام کی حالت میں، خاص دنوں اور خاص مہینوں سے مراد یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یکم شوال کو حج کا احرام باندھے تو صحیح ہے۔ اور حج اس آدمی پر لازم ہے جس کو اللہ تعالی نے مالی طور پر اتنی توفیق دی ہو کہ اس پر قرض بھی نہیں ہے اور آمد و رفت کے خرچہ کے ساتھ اہل خانہ کے لیے خرچہ بھی ہو اور آنے جانے کا راستہ بھی پرامن ہو، اور یہ شخص شرعی طور پر معذور بھی نہ ہو، یعنی مفلوج، نابینا، لنگڑا یا بہت ضعیف العمر بھی نہ ہو، تو اس کو خود حج کرنا پڑے گا۔ اور اگر معذور ہے تو اس کو نائب بنانا پڑے گا، یعنی ان کا حج حج بدل ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک نوجوان عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپردہ آئی اور کہنے لگی، حضرت بھیڑ زیادہ ہے اور میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ باپ بوڑھا ہے، یہاں تک کہ سواری پر بٹھاؤ تو سنبھل نہیں سکتا، گر پڑتا ہے، یعنی پیدل چلنا تو درکنار، سواری پر بٹھاؤ تو خود سنبھل نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہے، لیکن مالی توفیق ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ تو معذور کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے اور ثواب دونوں کو ملے گا، لیکن حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، تو ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک عن شب رما، کہ اے پروردگار میں شب رما کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب رما کون ہے؟ تو اس نے اپنا بھائی یا دوست بتایا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کر پھر شب رما کی طرف سے کرنا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ کچھ شرائط عرض کر دی ہیں، یعنی آنے جانے کی وسعت رکھتا ہو، گھر میں خرچ
بھی آسانی سے موجود ہو، راستہ بھی مامون ہو، تو ایسے شخص پر حج کرنا لازم ہے۔ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، حدیث پاک میں اس کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو انسان کو اپنے نصاب وغیرہ کے متعلق جانچتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج فرض ہو چکا ہو اور پھر یہ اللہ کے ہاں ایک فرض کا تارک بن کر حاضر ہو۔ عمرے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ قال لا بل ہی سنت، فرمایا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ ساری عمر میں ایک دفعہ حج فرض، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نفلی حج جتنی مرتبہ چاہے کرے اور عمرے جتنے چاہے کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ بہتر عمرہ رمضان شریف میں ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی تو کہتا چلوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک مرتبہ حج کیا ہے اور چند عمرے ثابت ہیں۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پر جہاد کے لیے جنگوں میں 27 مرتبہ تشریف لے گئے اور سینکڑوں مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ بہت عجیب بات ہے کہ جہاں آپ ایک مرتبہ تشریف لے گئے یا عمرہ کے لیے 3-4 مرتبہ تشریف لے گئے، اس کے لیے تو مسلمان بھاگے چلے جا رہے ہیں، منع نہیں ہو رہا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے حج اور عمرہ۔ ابھی میں نے حج کے متعلق عرض بھی کیا کہ کتنی سخت وعید ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال سے محبت ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے دھڑا دھڑ عمرے کرتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ میں نہ خود جاتے ہیں اور نہ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کبھی آپ خندق، کبھی آپ حنین، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی تبوک، ان محاذوں پر تشریف لے کے جا رہے۔ تو امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر جہاد چھوڑا ہوا ہے، گناہ گار ہے پوری امت اس وقت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے نا تو اللہ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا ہے، امت مسلمہ انفرادی طور پر جہاد میں لگی ہے، لیکن اجتماعی طور پر یعنی پوری امت کا رجوع ہو، باقاعدہ تشکیلیں ہوں، مسلمانوں کے عمراء بادشاہ جہاد کی طرف متوجہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا حج کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے، فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو ان حاجیوں کا ثواب ملے گا جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا۔ ماشاء اللہ، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے جائے، بڑی سعادت کمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الصفا والمروہ یہ آیات نازل فرمائی اور تردید کر دی ان لوگوں کی جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، یعنی حج پر بھی وہ سعی کرے، او اعتمر، یا عمرہ کیا۔ عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، تو کعبۃ اللہ کی زیارت شریعت کے بتائے ہوئے افعال کے ساتھ کرنی چاہیے۔ فلا جناح علیہ، تو فرماتے ہیں کہ سعی کرنے والے پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، یہ کہ وہ چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔
یہ ان لوگوں کی اصلاح ہوئی جو عمرے میں صفا مروہ نہیں کرتے تھے۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ شاکر، پس بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، علیم، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔